اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اقتصادی شراکت داری کے میدان میں کویتی قیادت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دیں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس باہمی تعاون کو مزید وسعت دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا افسی بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے دینے کا اعلان۔ دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مریم نواز کی سرفراز بگٹی کو یقین دہانی۔ کوئٹہ میں دونوں وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ سکر حیدرآباد موٹر وے پر کام کا آغاز رواں سال مئی میں ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت NHA کے اجلاس میں فیصلہ۔ عبدالعلیم خان کے افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت، کہا تمام نظر منصوبے پر مرکوز ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت حیدرآباد اور کراچی میں موٹر ویز بنائیں گے۔ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کو 4 کی بجائے 6 لائن بنائیں گے۔ کرتارپور سے بھی منسلک کریں گے۔ سکھ مذہبی ٹورزم کے فروغ کے لیے کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں روڈ شو منعقد کیا جائے گا۔ تمام شعبوں میں AI کے استعمال میں اضافہ، حکومت 10 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دے گی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اعلان۔ AI ایکسپو خطاب میں شیزہ فاطمہ نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نظر ڈالیں گے تفصیلی خبروں پر۔ جنگ شاہی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے جہانزیب بروہی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ٹھٹہ شاکر فہیم نے جنگ شاہی کا ہنگامی دورہ کیا۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر ٹھٹہ نے ریول ہیلتھ سینٹر جنگ شاہی کا معائنہ کیا اور مختلف وارڈز اور شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹرز اور سٹاف کو ہدایت جاری کی کہ وہ مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کریں اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کریں۔ دورے کے دوران سجاگ پریس کلب جنگ شاہی کے میڈیا ٹیم نے اسسٹنٹ کمشنر ٹھٹہ سے جنگ شاہی کی بنیادی وسائل کے جیسے کہ ڈاکٹروں کی کمی، ادویات کی کمی اور ایمبولینس کی کمی کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر ٹھٹہ نے تمام مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر ٹھٹہ نے گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ شاہی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف کلاسز کا معائنہ کیا اور اساتذہ کی ملاقات کی اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹھٹہ نے طالبہ سے تعلیم کے حوالے سے سوالات کیے اور انہیں بہتر تعلیم اور سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سید ریاض احمد سے۔ 3 مسلح ڈاکوؤں نے دیپال پور چوک میں اسلحہ کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین لی۔ اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ BGN انسپکٹر غلام رسول اور ان کی ٹیم نے بہادری سے ڈاکو کا تعاقب کیا اور شیشمائی کالونی روڈ نزد کیتھولک چرچ کے قریب ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود اختیار کی اور ان کی ٹیم نے بہادری سے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور شمسیہ کالونی روڈ نزد کیتھولک چرچ کے قریب ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود اختیار کے تحت جوابی فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی اور 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا اور فرار ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے۔ کنکوٹ میں ڈپٹی کمشنر آغا شیر زمان کی سربراہی میں ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پولیس، رینجرز، خفیہ ادارے اور وفاقی و صوبائی محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے ضلعی سطح پر عمل درآمد، غیر قانونی سرگرمیوں اور غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں غیر ملکی افغان باشندوں کی شناخت، ضلع میں کام کرنے والی فلاحی NGOs کی کارکردگی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات پر بھی بات کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کمیٹی کے ارکان پر زور دیا کہ صوبائی ایپکس کمیٹی کی ہدایت کے مطابق کارروائیوں میں تیزی لائی جائے اور تمام رپورٹس ایپکس کمیٹی کو بھی بھیجی جائیں۔ مزید برآں اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران فل پروف سیکورٹی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، اشیاء ہرونوش کی قیمتوں پر کنٹرول اور عوامی سہولیات کی بہتری فراہمی کے لیے حوالے سے اہم ہدایت جاری کی گئی۔ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور منشیات کی روک تھام کے لیے بھی سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نارنگ منڈی سے رپورٹر محمد یاسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق فیروزوالا بار کے صدر ممتاز قانوندان چودھری جاوید احمد گوریا کے بھتیجے چودھری نعیم کرامت گوریا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور بھتیجی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس بابرکت موقع پر ایک شاندار اور پروکار شادی کی تقریب نجی شادی ہال میں منعقد کی گئی، جس میں صدر ہائی کورٹ بار آصفہ نسوانہ اسد منظور بھٹ، سابقہ صدر ہائی کورٹ عرفان حیات باجوہ، صدر لاہور بار ریحان خان، ممبر پنجاب بار کونسل شاہد مقصود، ممبر پنجاب بار کونسل عباس علی، ممبر پنجاب بار کونسل ادیب اسلم، ممبر پنجاب بار کونسل وارث بھٹی، صدر فیروز والا بار اور دیگر وکلاء برادری، سماجی سیاسی شخصیات اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نو بیاہتا جوڑوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ممتاز قانوندان ایڈوکیٹ چودھری نعیم کرامت
کرامت گوریا سابق پولیس آفیسر چودھری کرامت علی گوریا کے صاحبزادے ہیں۔ اس پروکار تقریب میں معزز سیاسی سماجی شخصیات سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی اور اس خوشی کو دوبالا کر دیا۔ تقریب خوشگوار اور پروکار ماحول میں منعقد ہوئی، جہاں مہمانوں کی توازو روایتی اور لذیذ کھانوں سے کی گئی، جبکہ پیر سید فہد رضا کاظمی مشہدی سجادہ نشین درگاہ عالیہ بدمحلی شریف نوبہتہ جوڑے کے لیے آئندہ ازدواجی زندگی کے لیے خوشیوں، محبت، باہمی احترام اور کامیابیوں کی دعا کی گئی۔ ڈی ایم سی وومن امپاورمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں ایک پرروح اور بابرکت محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درس قرآن کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی روح رواں اور مہمان خصوصی شازیہ ظہیر تھی، جنہوں نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں ماہ رمضان کی اہمیت، عبادت کی فضیلت اور نیکیوں کے موقع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک نیکیوں کو سمیٹنے، اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنہری موقع ہے۔ انہوں نے ڈی ایم سی ٹریننگ اکیڈمی کے تمام میچ میکرز کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ فی سبیل اللہ رشتے کروانے کے عمل کو فروغ دیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ نکاح کو فروغ دینا ہی ڈی ایم سی وومن امپاورمنٹ آرگنائزیشن کا ہی بنیادی مقصد ہے۔ اس موقع پر شازیہ ظہیر کی زیر ہدایت تیار کیا گیا خصوصی رمضان کیلنڈر بطور تحفہ پیش کیا گیا، جبکہ قرآن کریم کی ہدیہ شریف بھی شرکا میں تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا، جس میں غزہ، فلسطین اور سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاپولیشن کے زیر اہتمام ٹی ایچ یو کے سائرہ ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماں بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ سیمینار میں ضلع بھر کے محکمہ ہیلتھ کے افسران، علماء کرام نے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد طارق سعید بہاول نگر سے۔ ہارون آباد محکمہ ہیلتھ اور پاپولیشن کے زیر اہتمام ٹی ایچ کیو کے سائرہ ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماں بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ سیمینار میں ضلع بھر کے محکمہ ہیلتھ کے افسران اور علماء کرام نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن افیسر رانا عمران، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیاقت علی، ڈسٹرکٹ افیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان، ٹی ایچ کیو انچارج ڈاکٹر انور سویرا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر عمر ملک، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر خالد نے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ماں بچے کی صحت کے لیے فیملی پلاننگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیمیل ہیلتھ انسپیکٹر کی ٹیم ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے گھر گھر جائے گی۔ جن گھروں کے افراد کسی بھی بیماری کا شکار ہوں گے، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ادویات فراہم کی جائیں گی۔ علماء اکرام نے اس موقع پر ماں اور بچے کی صحت اور فلاح و بہبود کے حوالے سے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے وقفہ ضروری قرار دیا تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے۔ کیمرہ مین عبدالغفار کھڑر کے ساتھ محمد طارق سعید، A1 ٹی وی، بہاول نگر۔ عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضرت علامہ حافظ غلام محمد سوہو نے سکرن پریس کلب کی سال 2026 کے لیے منتخب ہونے والے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے سکرن پریس کلب کے عہدیداران سے حلف لیا، جبکہ تمام عہدیداران کو لنگیاں پہنا کر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت کو عبادت کہا گیا ہے اور صحافت اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اگر صحافی چاہیں تو وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نو منتخب صدر غلام حیدر سولنگی اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سکرن پریس کلب کی بہتری کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ شہپورہ سے ہمارے A1 ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر عمران مات کی خصوصی ہدایت پر لوکل گورنمنٹ، ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹیز کے افسران ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھر میں شہروں، قصبوں میں دیہاتوں کو صاف ستھرا اور دلکش بنانے کے لیے فیلڈ میں متحرک۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات کی ہدایت پر تمام متعلقہ محکموں کے افسران اپنی نگرانی میں صفائی ستھرائی اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے فیلڈ میں متحرک رہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کے افسران کو ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی سے جاری ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے شہری اور دیہی علاقوں کی صفائی ستھرائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پارکس، گرین بیلٹس اور چوراہے سرسبز و شاداب دکھائی دے رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹیز کا عملہ سیوریج لائنوں کی صفائی اور گٹروں کے ڈھکن لگانے کا کام باقاعدگی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پودوں اور سڑکوں کی ڈیوائڈرز پر لگی گھاس کی تراش کا کام بھی جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔